بظاہر منظر ویسا ہی ہے جیسا ہر عوامی انتخاب سے قبل دکھائی دیتا ہے۔ امیدوار کے وعدے، حامیوں کے نعرے، سیاسی پارٹی کے لہراتے جھنڈے اور تو اور پارٹی کے حق میں عوامی جوش پیدا کرنے والے خصوصی گیت بھی۔ یہ جلسہ ہے ملی مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار چودھری سعید گجر کا، جو تحریک اللہ اکبر کی طرف سے انتخابی میدان میں کامیابی کی امید لگائے ہوئے ہیں۔ منتظمین کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے کی بنا پر دیگر پارٹیوں کے انتخابی جلسے پھیکے پڑ گئے ہیں، مگر ان کے انتخابی جلسے میں آج یہاں 5000 افراد شریک ہیں۔ یقیناً ہمارے پاس اس دعوے کی تصدیق کا کوئی طریقہ نہیں، لیکن جلسہ گاہ کی دونوں اطراف بنائی گئی کپڑے کی عارضی دیواروں پر علاقے کی کرسچن کمیونٹی کی طرف سے پارٹی امیدوار کے حق میں خیر مقدمی بینر آویزاں ہیں۔ ہم نے کمیونٹی کے ایک نمائندے ارشد جاوید سے تحریک اللہ اکبر کے امیدوار کی حمایت کی وجہ جاننے کی کوشش کی۔ اسلام آباد کے 55% جو لوگ ہیں جو مختلف کچی بادیوں اور مختلف علاقوں سے ہیں، وہ تقریباً ملی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ملی مسلم لیگ نے مسیحیوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ سلوک کیا ہے، ان کو پانی کی سہولت دی ہے اور ان کے اور کچھ مسائل حل کیے ہیں۔ ہم نے پوچھا وہ کتنے عرصے سے امیدوار یا اس کی پارٹی کے حامی ہیں۔ ارشد جاوید کا کہنا تھا صرف 1 مہینے سے۔ ہر سیاسی جماعت جو وہ لارے لگاتی ہے، ہم کو جھوٹے پروپوگنڈے ہمارے ساتھ کرتی ہے، لیکن ملی مسلم لیگ جو واحد جماعت ہے جو ہم نے ہمارا ایک ماہ کے ساتھ ہمارا ان کے تعلقات ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو بہتر پایا ہے۔ مجمع میں عورتوں کے لیے پردے کا الگ انتظام ہے۔ خاتون سیاسی کارکن کہتی ہیں کہ آج کے جلسے میں تقریباً 100 خواتین موجود ہیں جو چودھری سعید کو منتخب کرانے کے لیے صبح شام گھر گھر جا کر کنوینسنگ کر رہی ہیں۔ اور حافظ صاحب کی قیادت میں ہی یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ جو حافظ صاحب کروانا چاہتے ہیں کینڈیڈیٹس انشاءاللہ پورا اتریں گے۔ اچھا، ہاں جی بالکل۔ اور ان کا کارنامہ پوری دنیا پر ہے، صرف اسلام آباد یا پاکستان پر نہیں، پوری دنیا میں۔ کیا کارنامہ بتائیے؟ یہی کہ برما میں، فلسطین میں، کشمیر میں ان کی خدمات جو ہیں تو بہت زیادہ ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان میں سیلاب آ جائے، کہیں زلزلہ ہو، کہیں اور بھی ہو کام، تو یہ جو ہے نا پارٹی سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ کالعدم جماعت الدعوہ کے امیر حافظ سعید خود امیدوار کے حق میں تقریر کرنے جلسہ گاہ پہنچے ہیں۔ ان کی تقریر میں جیل میں بند نواز شریف اور سرحد پار موجود دشمنوں کا ذکر ہے، مگر انہوں نے مسلم لیگ نواز کے سوا کسی اور سیاسی جماعت پر تنقید نہیں کی۔ جو لیڈر آج جیل میں ہے، جب اس نے مجھے گرفتار کروایا بیرونی دباؤ پر، تو میرے حق میں جو بڑے بڑے جلوس نکلے وہ سندھ کے ہندوؤں نے جلوس نکالے کہ تم اس شخص کو گرفتار کس بنیاد پر کر رہے ہو، یہ تو ہمیں پانی پلانے والے ہیں، ہماری خدمت کرنے والے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی یہ خدمت جاری رکھیں گے۔ ہم نے چودھری سعید سے پوچھا کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے کتنے پر امید ہیں اور اپنے انتخابی جلسے میں ایک ایسے شخص کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت پر کیا محسوس کر رہے ہیں جسے اقوام متحدہ اور بین الاقوامی دنیا دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ پاکستان میں ہر بسنے والے شہری سے ووٹ لینا ہمارا حق ہے، جو ہم سے کنونسڈ ہے اور ہم ان سے ووٹ مانگ رہے ہیں، وہ ہماری سپورٹ میں جلسے بھی کر رہے ہیں، اور وہ اگر آ رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں ان کی مہربانی ہے۔ اور اگر کسی جماعت کے اوپر کوئی پابندی ہے یا کسی سے کوئی ایشو ہے تو ہماری عدالتیں موجود ہیں، اور میری نالج کے مطابق تو پروفیسر حافظ سعید صاحب کنوکٹڈ نہیں ہیں، جبکہ ایک کنوکٹڈ آدمی جو ہے جو جیل میں ہے اور ان کی بیٹی بھی جیل میں ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کی پارٹی کو اجازت ہے، اور جن کے اوپر آج تک کوئی الزام ثابت نہیں ہوا تو ان کے اوپر پابندیوں کی بات کی جائے تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی۔ اسلام آباد کے اس حلقے میں تحریک اللہ اکبر کے امیدوار کا مقابلہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان سے ہے۔ پاکستان میں تاریخی طور پر مذہبی جماعتیں انتخابات میں کبھی کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، اسلام آباد۔